الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کچھ انداز بیاں اچھا نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو ہمارا موضوع چل رہا تھا تقدیر کا، تقدیر سے متعلق احکام و مسائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے، اور ہر ایک میں خیر موجود ہے۔ جو چیز تجھے فائدہ دیتی ہے اس میں رغبت کر اور اللہ سے مدد مانگ، عاجز نہ بن۔ اگر تجھے کوئی مصیبت آ جائے تو یوں نہ کہے اگر میں اس طرح کرتا تو یوں نہ ہوتا، بلکہ یوں کہ اللہ نے یہی مقدر کیا تھا اور اللہ نے جو چاہا کیا، کیونکہ لفظ لو اگر اس سے شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگلی حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور پچھلی حدیث کا حوالہ جو ہے ابن ماجہ کی 79 نمبر ہے، اور مسلم کی حدیث ہے 2664 نمبر پر۔ تو آگے مسلم کی ہے 80 نمبر حدیث، اور بخاری کی ہے 6614 نمبر پہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں بحث ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم، آپ ہمارے والد ہیں، آپ نے ہمیں محرومی کا شکار کر دیا اور گناہ گار ارتکاب کر کے ہمیں جنت سے نکلوا دیا۔ آدم علیہ السلام نے انہیں فرمایا، اے موسیٰ، اللہ نے آپ کو شرف ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا اور آپ کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر تورات دی۔ کیا آپ مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری قسمت میں لکھ دی تھی؟ چنانچہ بحث میں آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ملاقات ممکن ہے جنت میں ہوئی ہو، ممکن ہے عالم ارواح میں ہوئی ہو، واللہ عالم۔ تو اگلی حدیث میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان رکھے: اللہ پر جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس بات پر کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے پر، اور تقدیر پر۔ تو یہ حدیث ہے 81 نمبر پہ ابن ماجہ کی، اور ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے 2145 نمبر پہ۔ تو آگے ہے ابن ماجہ کی 86 حدیث۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انصاری لڑکے کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے بلایا گیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس بچے کو مبارک ہو، وہ تو جنت کی ایک چڑیا ہے، اس نے نہ کوئی گناہ کیا ہے اور نہ گناہ کی عمر کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے کچھ افراد پیدا کیے ہیں، انہیں اس کے لیے پیدا کیا جب کہ وہ ابھی اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے، اور جہنم کے لیے کچھ افراد پیدا کیے گئے ہیں،
انہیں اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے جب کہ وہ ابھی اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جس یقین کے ساتھ اس لڑکے کو جنتی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آیا اور فرمایا کہ اس کا علم محض اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اہل علم کا اس امر پر اجماع ہے کہ مسلمانوں کے سب بچے جنتی ہیں، چنانچہ متعدد احادیث بھی اس فیصلے کی مؤید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث شاید تب فرمائی ہو جب اس کا آپ کو علم نہ ہو اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے علم عنایت فرما دیا ہو، یعنی بعد میں وحی آئی ہو۔ اس روایت سے تقدیر کا ثبوت ملتا ہے۔ تو آگے بھائی حدیث ہے 83 نمبر پہ ابن ماجہ کی، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 2656۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، قریش کے مشرک تقدیر کے مسئلہ میں بحث کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہ آیات نازل ہوئی، جس دن انہیں چہروں کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا تم دوزخ کی آگ لگنے کا مزہ چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق پیدا کی ہے۔ اس آیات و حدیث سے بھی تقدیر کا ثبوت ملتا ہے۔ کفار کے لیے جہنم کا سخت عذاب مقدر ہے اور واضح اور قطعی مسئلے میں اختلاف اور بحث کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا، ابن ماجہ کی 85 نمبر پہ حدیث ہے، اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، جلد نمبر 2، حدیث نمبر 178۔ ابو الحسن القطان نے کہا، ہمیں خازم بن یحییٰ نے، انہیں عبد المالک بن سنان نے، انہیں یحییٰ بن عثمان نے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر صحابہ کے پاس تشریف لائے تو وہ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک غصے سے اس قدر سرخ ہو گیا گویا اس پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے یا کیا تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تم قرآن کی آیات کو ایک دوسری سے ٹکرا رہے ہو، تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے تباہ ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مجلس سے غیر حاضر رہنے پر خوشی نہیں ہوئی جس طرح اس مجلس میں موجود نہ ہونے پر خوشی ہوئی۔ تو تقدیر اسرار الہی میں سے ایک سرا راز ہے، اس پر مجمل ایمان لانا کافی ہے، اور اسی طرح دوسرے غیبی امور کے بارے میں بھی جس قدر بتا دیا گیا ہے اسے مان لینا کافی ہے، اور جس چیز کی وضاحت نہیں کی گئی اس کی تفصیل معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں نے جو الفاظ ٹوٹے پھوٹے بیان کیے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقولوا قولی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔